خدا اور اس کے رسول کے احکام کی نازل کردہ لگام ڈلی ہوئی ہے، اس کی لگام خدا اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ خدا اور اس کا رسول اس کو جس طرف لے کر کے جائے گا وہ اس طرف جائے گا، اور خدا اور اس کا رسول اس کو جس طرف جانے سے روک دے گا وہ اس طرف جانے سے رک جائے گا، تب وہ مسلم ہے، تب وہ مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب اگر وہ مسلم ہے، اللہ رب العالمین کو مان رہا ہے، اس کے احکام کو تسلیم کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آگے کے راستے ہموار کرے گا، راہیں آسان کرے گا، راہیں آسان کرے گا، اور اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ میں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سیرت پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، آپ اس محفل کے مقصد سے، مجلس کے مقصد سے واقف ہیں اور اچھے سے واقف ہو جائیں۔ بندگان خدا کو مدعو کرنے کا، بلانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی رسی سے بندھ جائیں، اللہ کے دین کو جو 17 نہیں ہے، ایک ہی ہے، اپنا لیں اور آپس کے تفرقے پھوٹ ختم کر دیں۔ گویا تو میں نہ کریں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ دعوت نامہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اور ہماری گزارشات بھی یہی ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں بہرحال۔ پورے خلوص کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، خدا کی قسم، اس میں کوئی تکلف نہیں کیا جا رہا ہے، باتیں نہیں بنائی جا رہی ہیں۔ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ادھر ادھر سے کوئی میٹر نہیں لایا گیا ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ یہ آواز یوں تو ادھر ادھر سے اٹھتی رہتی ہے، تقریروں میں، جلسوں میں، کانفرنس میں، خطبوں میں، لیکن اس کا مقصد بہت محدود ہوتا ہے۔ جس مسلک کا آدمی، جس فرقے کا آدمی خطاب کر رہا ہوتا ہے،
بس مراد وہی ہوتی ہے، مراد وہی ہوتی ہے کہ میرا مسلک حق ہے، میرا فرقہ ہی صحیح ہے، تو لوگوں تم ایک ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ میرے مسلک میں آ جاؤ، اس بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ اور میں یہاں آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ لوگوں، اللہ کے دین اسلام کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اللہ کے دین کو آپ 2 اور 10 نہیں بتا سکتے، یہ آپ کی بھی مجبوری ہے۔ یہاں سب ایک ہی ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصہ بھی ایک، منفعت، نفع، پرافٹ، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصہ بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات ہے یا کچھ بڑی بات ہے جو ہو جائیں مسلمان بھی ایک، مسلمان بھی ایک؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ بات میں آپ سے ایک ریکویسٹ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی دنیا میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے ایک ہونا پڑے گا، اور اگر ایک نہیں ہوگے، مسلکوں میں اور فرقوں میں بٹے رہو گے، مسلکوں کے نام سے تمہارے دین کا کام چلے گا، فرقوں کے نام سے تم لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کرو گے، تو دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میں خلاصہ کلام کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ کے یا حدیث کی شرح، حدیث کے الفاظ سنا کے میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری زندگی کے 20 سال نکل گئے ہیں، اللہ کی طرف سے 2 لائف ٹائم مجھ کو مل گئی ہے، اور شاید اب تیسری نہ ملے۔ اس پروگرام کی اہمیت ہی یہ ہے کہ میں واسطہ دے رہا ہوں آپ کو اللہ کا، اس کے رسول کا اور آخرت کا، کہ یہ دنیا تم کو دھوکہ نہ دے۔ قبل اس کے کہ موت آئے تم اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، قرآن کی بنیاد پر اور سیرت النبی کی بنیاد پر۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارا دل چینج کر دے، اسلام کی راہ پہ آ جاؤ، اسلام کے نام پہ کام کرنے لگو، اپنے آپ کو مسلم کہنے لگو، اپنے گروہ کو امت مسلمہ بتانے لگو، اور کہہ دو کہ یہ سب نام تو ہمارے اللہ نے ہم کو اس سے پہلے بھی دیا ہے، اور ابھی بھی قرآن میں ہمارا نام یہی ہے۔ خلوص کے ساتھ بول رہا ہوں میں،
اگر اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتے ہو تو اسلام کے سوا خدا کی قسم کہیں نہیں ہے عزت۔ لا عزت لنا الا بالاسلام، اسلام کے بغیر کوئی عزت نہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ اسلام کے بغیر کوئی عزت نہیں، اسلام کے بغیر کوئی عزت نہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آئیں۔ میرے محترم مولانا عبدالودود صاحب نے کیا بہترین حدیث بیان کی، ان تحب لأخیک ما تحب لنفسک، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ ہے مومن کا خاصہ، مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر فرق نہیں کرتا، ہو جیسا اپنے بچے سے محبت کرتا ہے ویسا دوسرے کے بچے سے محبت کرتا ہے، اپنے بچے کو بچہ اور دوسرے بچے کو کچا نہیں سمجھتا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے اپنے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا ہے، ہم نے اپنے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا ہے، تو ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی دین کی حیثیت سے اسلام کو ہی پسند کرنا چاہیے۔ اپنے ہندو بھائی سے، اپنے عیسائی بھائی سے بول رہا ہوں میں، ہندوستان میں بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور آپس میں ہیں بھائی بھائی، کوئی شک نہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اس نسبت سے سب بھائی بھائی ہیں، کوئی راہ راست پر ہے تو کوئی گمراہ ہے۔ جو اسلام پسند ہے وہ راہ راست پر ہے۔ غور فرمائیے میری باتوں پر، جو اسلام پسند ہے وہ راہ راست پر ہیں۔ تو پھر اس حدیث کے تحت کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، میں نے اپنے لیے دین کی حیثیت سے، سسٹم کی حیثیت سے، ویوستھا کی حیثیت سے، دستور کی حیثیت سے، نظام حیات کی حیثیت سے یہ سب باتیں دین کی تشریح میں آ رہی ہیں۔ دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ کچھ فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے، کچھ ظاہری بناوٹوں کا نام نہیں ہے، کچھ فروعی مسائل کا نام نہیں ہے۔ دین بنیاد ہے، بنیاد انسان کامل بنانے کی، انسان کو راہ دکھانے کی، انسان کو جینے کا راستہ اور جینے کا سلیقہ بتانے کی بنیاد ہے دین، ویوستھا۔ دین کا لفظ ہے دین، ویوستھا۔ دین اسلام خدائی ویوستھا، ایسی ویوستھا، ایسا نظام، ایسا سسٹم جو اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، جس کی بنیاد اللہ کی مرضی پہ ہے، اور دنیا میں انسان اللہ کی مرضی کے مطابق ہی جیے گا۔ اس کا مطلب ہے مسلم۔ تو میں نے دین کی حیثیت سے، سسٹم کی حیثیت سے،
ویوستھا کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میرا ہندو بھائی بھی اسلام قبول کر لے، میرا سکھ اور عیسائی بھائی بھی اسلام قبول کر لے۔ میری خواہش یہ ہے، میں نے جو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہوں۔ میں AK-47 سے چیتوں اور شیروں کا شکار کرنے کا قائل ہوں۔ میں AK-47 سے 47 سے مکھی اور مچھروں کا شکار کرنے کو بے وقوفی سمجھتا ہوں، جبکہ مرنا چاہیے مچھروں کو بھی اور مکھیوں کو بھی، اچھی چیز نہیں ہے وہ، اس کا دوسرا علاج ہے۔ لیکن قرآن کریم اور سیرت النبی پر جب بات ہو تو بنیاد آئے سامنے، بنیاد۔ یہ دین اسلام ایک اپنے اندر سسٹم کا حامل ہے، خدائی ویوستھا کا نام ہے شریعت محمدی، دین اسلام شریعت محمدی۔ خلاصے کے طور پر اچھے سے سمجھ لیں آپ، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں آپ، اس کو گانٹھ میں باندھ لیں، اپنے دماغ کی، اپنے دل میں رکھ لیں اس کو، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، خدا کی قسم۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہاں دین کا لفظ ہے، غیر اسلام کے بعد پھر دین کا لفظ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، مذہباً نہیں، مسلکاً نہیں، یا طریقاً نہیں، دیناً۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ خدائی ویوستھا، خدائی سسٹم کے علاوہ کوئی دوسری ویوستھا انسان کی بنائی ہوئی، انسان کی تیار کی ہوئی، وہ ایک انسان ہو یا انسانوں میں بہووچن ہو، قبول نہیں کیا جائے گا۔ غیر اسلام قبول نہیں کیا جائے گا دین کی حیثیت سے۔ یہ قرآن کی ورڈنگ ہے، یہ اعلان عام ہے دنیا کے لیے کہ دین کی حیثیت سے غیر اسلام، اب اس کو ایک انسان بنائے یا سارے انسان مل کے بنائے غیر اسلام، اس غیر اسلام کے 1760 نام ہو سکتے ہیں، مگر دین کی حیثیت سے اللہ کو صرف اسلام پسند ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی بندہ اس دین کی حیثیت سے غیر اسلام کو لائے گا تو وہ اللہ کو منظور نہیں ہوگا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، میں بے وقوف سمجھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اگر مجھ سے بے وقوفی کا اظہار ہو جائے تو یہ دربار کھلا ہے، یہ دربار کھلا ہے۔ مومن کا آئینہ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے اور سیرت النبی کے حوالے سے، بلکہ سیرت الانبیاء علیہم السلام کے حوالے سے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین صرف ایک ہی تھا، اسلام۔ شریعتیں الگ الگ تھی، وَشَرَائِعُ شَتَّى۔ اسلام کیوں؟
اس میں ترمیم و تہذیب کی، حذف و اضافے کی، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا۔ یا پھر لوگو بندگی کرو اس رب کی جس نے تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا اور تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے جینے کے لیے اس نے وہ سارے سامان پیدا کیے جو ضروری ہیں۔ تم خدا کے بغیر ایک لمحہ نہیں جی سکتے، ایک لمحہ نہیں جی سکتے۔ ہوا اگر بند کر دے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ تو گویا دین اسلام میں سمجھوتا نہیں، دین ایک ہی ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جو دین ایک ہی ہے اللہ کے نزدیک اسلام، اس دین کو قائم کرو۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، یہ ذمہ داری ہے جو اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو دوسرے باطل دینوں پر غالب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشن ہے مسلمانوں کا پرماننٹلی مستقل۔ اس کے علاوہ جو بھی تعمیری کام ہے، اصلاحی کام ہے، اس کی حیثیت ثانوی ہے، سیکنڈری، ثانوی ہے۔ بنیادی کام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ تمہارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کو سیرت النبی سے سمجھو، احادیث پاک سے، مولانا ہارون عمری کی تشریحات سے نہیں، عزیز سلفی کی تشریحات سے نہیں۔ یہ مولانا اور وہ مولانا اور یہ مولانا اور اس مولانا کی تشریح سے نہیں۔ مولانا اس وقت 1760 ہیں، وہ اپنے خیالات میں، اپنے مسلک میں، اپنے فرقے میں ایک نہیں ہے۔ کیا کرو گے آپ؟ اور کرنا کیا ہے آپ کو؟ آپ تھوڑا ڈائریکٹ کر دیجئے، پیٹ کے لیے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں، پہاڑ کھود رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، 24 گھنٹے آپ کا جینا مرنا سب پیٹ کے لیے ہے۔ ذرا اپنی عزت، اپنے وقار کے لیے، اپنی سربلندی کے لیے کچھ کیجئے۔ قرآن کو ڈائریکٹ کیجئے، خدا کی قسم اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دین ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، اور اسلام کی تشریح سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی کے محمد رسول اللہ نے غار حرا سے فتح مکہ تک، میدان عرفات میں، اور اپنی وفات تک کون سا راستہ بتایا، کون سا طریقہ بتایا؟ آپ کا راستہ، آپ کا دکھایا ہوا راستہ، آپ کی شریعت، آپ کا طریقہ ہی تو آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ قرآن کی تشریح سیرت النبی، قرآن کی ویاخیا حدیث پاک،
تو قرآن پڑھیے اور اس کو سمجھیے آپ حدیث پاک پڑھ کر نبی سے، وہ سارے اتار چڑھاؤ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے میرے بھائی، کہ دین کی حیثیت کیا تھی۔ جنہوں نے اس دین اسلام کو قبول کیا وہ حزب اللہ کہلائے، اللہ کا گروہ۔ جنہوں نے نبی کے اس پیش کردہ دین اسلام کو قبول نہیں کیا وہ کیا کہلائے؟ حزب الشیطان۔ حزب الشیطان، شیطان کا گروہ۔ اور اللہ نے بشارتیں سنائی قرآن میں دو ہی جتھے ہیں بس قرآن کے اندر، ایک اللہ کا گروہ اور ایک شیطان کا گروہ۔ اور بشارت سنائی قرآن میں کہ اگر آپ اللہ کا گروہ ہیں اور دین کو یعنی سسٹم کو باطل سسٹموں پر غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہو کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں تقریر سے بچتے ہوئے آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ باتیں لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو بالعموم آتی نہیں ہیں خطبوں میں، تقریروں میں، ممبروں پر، بلکہ لفظ دین کی تشریح کی جاتی ہے مسلکوں کی مسجدوں میں اور فرقوں کی مسجدوں میں، یا فرقوں اور مسلکوں کے اسٹیج پر اپنے اپنے ڈھنگ سے، اپنے اپنے ڈھنگ سے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے اپنے ڈھنگ سے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے آئیڈیل موجود ہے، آئیڈیالوجی موجود ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے پچھلے سال 20 سالوں سے تو بول ہی رہا ہوں، کچھ بھائیوں کی طرف سے یہ پروگرام سامنے آیا، میں نے اس کی پرزور تائید کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ کرے کہ اب ہم کو نہ اٹھائے، کم سے کم اتنا تو نیوٹرل ہو جائیے کہ سب کو سنیں گے، سب کو پڑھیں گے، سب کو دیکھیں گے۔ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ اپنے ہی مسلک میں رہو، اپنے ہی فرقے کو پسند کرو، اپنے ہی مولانا کو سنو اور اپنے ہی مولانا کی کتاب پڑھو۔ اگر آپ نے دوسرے کو سن لیا یا دوسرے کی کتاب پڑھ لی تو بہہ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بنیادی غلطی ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس تعصب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تعصب چھوڑنا تھا دہر کے آئینہ خانے میں تعصب چھوڑنا تھا دہر کے آئینہ خانے میں۔ یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے، ہم بھی کوئی غیر نہیں ہے، مگر ہمارا تعارف، ہمارا پریچے ایسا کروا دیا گیا ہے کہ وہ تو بھٹک گیا، وہ راہ دراز سے بہت دور نکل گیا، وہ جماعت المسلمین میں چلا گیا، پاکستان کی۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم ہو کون سی جماعت اسلامی ہے، جماعت المسلمین پاکستان کی۔ آئی ایم انڈین، میں بھارتی ہوں بھائی، اور وہ مسلک سے نکل گیا۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔
کہ میری ساری تعلیم اہل حدیث مدارس میں ہوئی، یہ سچ ہے، لیکن اب میرے بزرگ اور میرے ذمہ دار اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیثیت سے نکل گیا تو یہ بات ذرا انوکھی لگتی ہے۔ میں اہل سنت کے مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں اہل حدیث کے مدرسے کا، مدرسہ فیض العلوم، مدرسہ فیضان عام، فیض عام دارالسلام کا طالب علم ہوں۔ اس میں شک کیا ہے؟ جب میں نے اسلام کی بات کی، اسلام کے نام سے لوگوں کو دعوت دی تو باتیں بنا لی گئی کہ یہ جماعت سے نکل گیا، یہ مسلک سے نکل گیا، اس نے اپنا مسلک بنا لیا۔ میرے بھائیوں میں خدا کی قسم اس وقت کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی روداد بیان کر رہا ہوں کہ میرے بھائی ہو، میری بہن ہو، تم باتیں مت بناؤ، دوست وقت اپنے پاس کم ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اگر وہ غلط ہے تو آپ میرے بزرگ ہیں، میرے سینئر ہیں، میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ باتیں مت بناؤ، میرے خلاف لوگوں کو بدزن مت کرو، یہ ہے گزارش۔ یہ بات بھی میں صد احترام کے ساتھ بول رہا ہوں اپنے بزرگوں سے اور اپنے سینئر حضرات سے، اپنے ساتھیوں سے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین اسلام ایک ویوستھا ہے، ایک سسٹم ہے، ایک دستور ہے زندگی گزارنے کا، ایک نظام حیات ہے یہ۔ آپ اگر دین کا نام لیتے ہیں تو اس حیثیت سے اس کو پیش کریں، دین کو ایک سسٹم کی حیثیت سے پیش کریں، جبکہ ہم نے ایمان لے آیا ہے اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر، اور نبھا رہے ہیں نظام باطل کو، انسانی ویوستھا کو جو آج لوک تنتر کی شکل میں ہے، سیکولر ڈیموکریسی لوک تنتر کی شکل میں ہے، وہاں انسان قانون بناتا ہے، انسانوں کے دوارا، انسانوں کے لیے۔ یہی ہے باطل، یہی ہے طاغوت، یہی ہے باطل، یہی ہے طاغوت، اور یہی ہے خدا رسول کے مقابلے میں سرکشی۔ میں یہ بول رہا ہوں، اگر آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں آئی ہیں دین کی حیثیت سے اگر یہ بات نہیں آئی ہے تو میں پچھلے 20 سالوں سے آپ کے سامنے تعارف کرا رہا ہوں۔ پورا قرآن خدا کی قسم میری بات کی تائید میں ہے، نبیوں کی پوری سیرت میری بات کی تائید میں ہے۔ میں نے وہیں سے تو سیکھا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کے سامنے جو بات کہی وہ فروعی بات نہیں تھی، وہ بنیادی بات تھی کہ تیری ربوبیت نہیں چلے گی، تیری فرعونیت، تیری ربوبیت نہیں چلے گی، تیرے پالیسی پروگرام نہیں چلیں گے فرعون، تیرا بنایا ہوا سسٹم نہیں چلے گا، اللہ کا چلے گا۔ اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا تھا انا ربکم الاعلی، موسیٰ اور ہارون میں تیرے رب کو نہیں مانتا، میں خود ہی رب ہوں، میرا بنایا ہوا سسٹم، میرا بنایا ہوا پروگرام، پالیسی پروگرام چلے گا۔
یہ تھی بنیادی بات موسیٰ اور فرعون کے درمیان، دین کی حیثیت سے۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو دین کی حیثیت سے بات آئی وہ یہ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، یہ کامن بات رہی ہے، ہر نبی نے یہی بات کہی ہے، اللہ کی بندگی کرو، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں کسی بندے کو شریک مت کرو، مت کرو۔ یہی ہے شرک، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات، اس کی بندگی کرو، اسی کی بات کو ایز اے سسٹم آف لائف مانو۔ ابا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آزر سے بولا ابراہیم علیہ السلام نے، ابا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ مٹی گوندتے ہو، بت بناتے ہو، بیچتے بھی ہو، پوجتے بھی ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سب عقل کے خلاف ہے۔ یہ تاریخ آپ کو بہتر معلوم ہے، یہ سنتے آئے ہیں آپ۔ کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ معلوم ہے، نکال دیے گئے، نمرود سے پنگا لے لیا، پوری قوم مخالف ہو گئی، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ سمجھوتا نہیں ہوا کہ آؤ بیٹھیں ذرا کچھ وارتا کر لیں، کچھ سالوشن نکال لیں، اب لڑائی جھگڑا اور جنگ کو بند کریں، گفتگو سے، بات چیت سے کوئی راستہ نکال لیں، کوئی ایسا نیا سسٹم بنا لے کہ تم بھی مطمئن رہو اور ہم بھی مطمئن رہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے سسٹموں کا آخری تیر ہے یہ لوک تنتر، جس کو علامہ اقبال کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ ہم نے خود شاہی کو، پہلے ڈکٹیٹرشپ چلتی تھی، ایک ہوتا تھا راجا، رعایا غلام ہوتی تھی، اس کے ریئیکشن دیکھا اس نے تاریخ میں، بڑے زبردست ہوئے، تو بڑی حکمت سے پھر اس نے ایک بادشاہ نہیں 17 بادشاہ رہیں گے بھائی، سب مل بانٹ کے کھائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، سب مل بانٹ کر اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اپنے پر اگر کسی نئے قانون کی، لوک پال کی تلوار اگر لٹک رہی ہے تو ذرا سوچیں گے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، ذہنی طور پر جب انسان بالغ ہو گیا اور سمجھنے لگا راجنیتی کو، تو کر بٹھلی شیطان نے کہ نہیں اب ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ نہیں ہے، اب بھیا سب مل بانٹ کے کرو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، یہ پالیسی، یہ پروگرام کہ اب انسان مل کر آپس میں خود ہی طے کر لیں گے، اب خدا کی، رسول کی اور آخرت کی ضرورت نہیں، جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، ان کا سلیبس ہے یہ قرآن کریم اور سیرت پاک۔ اگر آپ کو نئی بات لگ رہی ہے، اس کو آپ غلط سمجھتے ہو، تو میں نے اس پروگرام میں ایک پروگرام رکھا ہے آپ کا، بعد نماز ظہر اور بعد طعام کے 3 بجے سے 4 بجے تک آپ کو اجازت دی ہے میں نے
کہ اظہار خیال کر سکتے ہیں علماء کرام، واعظان نظام. ایسا باندھا نہیں ہے. میں یہ ریکویسٹ پچھلے 20 سالوں سے کر رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں، اور نیت پہ اللہ گواہ ہے کہ اندر کیا ہے. کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہے، یا ظاہر کمال، یا پھر خلوص کہ جو کام نہیں ہو رہا ہے یا جس بات کو دبایا جا رہا ہے اس کو اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا ہمارا اور آپ کا کرتویہ ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میں یہ سمجھ رہا ہوں قرآن از our constitution. قرآن کی بنیاد پر جینا اور مرنا ہوگا آپ کو. دنیا کے لوگوں اور جنہوں نے ایمان ہی لے آیا اور قرآن کو اپنی کتاب ہدایت مان لیا، ان کی تو یہ ذمہ داری بن گئی کہ لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہ جس طرح رسول نے ساری زحمتیں گوارا کر کے ہم تک دین کو پہنچایا، فرعون کو اور نمرود کو اور حامان کو شداد کو خاطر میں نہیں لایا، آگے سے چیر ڈالا گیا اور سولی پہ چڑھا دیا گیا، مگر اپنی ذمہ داری کو نبھایا. وہ کام مسلمانوں اور بالخصوص علماء کرام کو کرنا ہے جو نبی کے وارث ہوتے ہیں. نبی کے وارث ہوتے ہیں علماء حق، نبی کے وارث. اب میں گزارشات پہ گزارشات کر رہا ہوں کہ علماء حق اگر آپ تو اللہ نے آپ کو شرح صدر فرمایا ہے، اور نہیں ہے اگر ایسی بات تو نظر ثانی کی جائے. ایک بار اپنے علم پر نظر ثانی کی جائے. یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کیا جائے. بتایا جائے بندگان خدا کو ممبر رسول پر، اسٹیج پر، کانفرنس میں، چینلوں میں کہ مسلمانوں، جب تک تم نظام باطل کا، فرعونی سسٹم کا، نمرودی ویوستھا کا انکار نہیں کر دو گے، موجودہ لوکتنتر کا انکار نہیں کر دو گے، تمہارے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ ہارون عمر کی آواز نہیں ہے، یہ قرآن کی آواز ہے. قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین. قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. طاغوت کا لفظ، طاغوت ہر وہ چیز جو اپنی جائز حد سے نکل جائے. بندہ جب اپنی بندگی کی حد سے نکل کر خود خدا ہو جاتا ہے، خود خدا بن جاتا ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں. طاغوت کہتے ہیں، سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. اس وقت بندگان خدا بیچارے اب جینے کے لیے ایک ویوستھا کی ضرورت تو ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ بیچارے بنا رہے ہیں، جیسا بھی ہے بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. نتائج آپ کے سامنے ہیں، نتائج آپ کے سامنے ہیں، نتائج آپ کے سامنے ہیں. دیکھ رہے ہیں مظفر نگر میں کیا ہو رہا ہے. ٹھنڈ سے مر رہا ہے بچہ، 300 کروڑ کا خرچ کر رہا ہے اخلاق یو پی کا مکھیہ منتری. یہ ویوستھا، یہ لوکتنتر. میں اس وقت تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ تم نے خدا کو چھوڑ دیا مظفر نگر والوں تو خدا بھی تم کو بھول گیا، تم کو ایسے کمینوں کے حوالے کر دیا.
قرآن کے بیانات ہیں یہ. میں زیادہ عربی پڑھ کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، قرآن کے خلاصے کے طور پہ بات کر رہا ہوں میں. یہ ہے ویوستھا. دودھ نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، صاف ستھرا پیسہ دے کر بھی ادھر منسٹر آفیسر منتری اپنے کتوں کو دودھ پلا رہے ہیں. 20-20 لاکھ کی گاڑیوں میں سفر کر رہی ہے میم، گودی میں بٹھا کر دودھ پلا رہی ہے کتے کو. ادھر انسانوں کو روٹی اور چاول نہیں مل رہا ہے. تجھے کھانا ہے تو 50 اور 75 روپے کلو کھا. اور اگر ایک بار فقیر بولے گا پیلا کارڈ دکھائے گا تو تیرے کو ہم جوتے میں ڈال دیں گے، 2 روپے کلو دیں گے. تو ہمارا ووٹ بینک ہے. میں اس طرح کی لوکتانترک ویوستھا کی تشریح میں جانا نہیں چاہتا. میں نچوڑ کے طور پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. مسلمانوں تم ہو ذمہ دار. خواب غفلت سے بیدار ہو. تمہارے علماء نے، تمہارے مفتیوں نے، تمہارے قاضیوں نے تم کو کمپوز دے دیا، مسلک کا، فرقے کا. تمہارے لیے باؤنڈری بنا دی کہ اپنی باؤنڈری سے نکلنے کی کوشش مت کر رہا. 20 سال سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں میں. انداز ایسے ہی بن جاتا، الفاظ ایسے ہی منہ پر نہیں آ جاتے، جذبات یوں ہی نہیں آ جاتے آدمی کے اندر. میری بات پر غور کرنے کے بجائے، مجھے بچہ سمجھ کر سمجھانے کے بجائے ایک ہی کام کیا جا رہا ہے 20 سالوں سے. سیونی کے اندر، سیونی ضلع میں مسلک پرست، فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے اس کو نہ سنا جائے. بس ایک ہی ڈائلاگ چلتا ہے، ہماری جمعیت کا ہے کیا؟ ہماری جماعت سے نکل گیا. 17 بار میں نے گہار لگائی کہ میں آپ کی جماعت میں آنے کو تیار ہوں، آپ کا فارم بھرنے کو تیار ہوں، آپ کا بنایا ہوا حلیہ بنانے کو تیار ہوں، جیسا بولو ویسا کرنے کو تیار ہوں. لیکن بات یہ ہوگی ممبر رسول پر فرعون کے خلاف بات ہوگی، نمرود کے خلاف بات ہوگی، اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ آج کس شکل میں ہے نمرود، آج کس شکل میں ہے فرعون. وہ تاریخ کے نمرود اور فرعون کو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال. قصہ بیان کرنے سے بات نہیں بنے گی. یہ قرآن زندہ جاوید کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، سسٹم آف لائف ہے، رسول رہبر ہے. آج مسلمانوں کی قیادت کرنے والوں یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں کو دے کیا رہے ہو. تم کو یہ بتانا تھا، دھارنا تھا ممبر رسول پر کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا. تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. اگر ایک عالم اللہ سے ڈر جائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے تو زمانے کی کیا مجال ہے. خدا کی قسم، زمانے کے سرکش زیادہ سے زیادہ اس کے پیٹ پہ لات مار سکتے ہیں، مگر اس کے سر کو چھو بھی نہیں سکتے. اپنی تنخواہیں، اپنی نوکریاں اپنے پاس رکھو. ہم اللہ والے ہیں، گزر بسر کر لیں گے، وہ رب ہے. ٹھیلیا ڈھکیل لیں گے، آٹو چلا لیں گے، مگر یہ نذرانے اور یہ تنخواہیں جو رشوت کے طور پر مل رہی ہیں اس وقت نہیں قبول کرتے. اس کے بعد پھر یہ